حلالہ پہلے تو بتا دیجیے ہے کیا، جلدی سے بتا دیجیے گا حلالہ ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے کروانے والے پر لعنت کی ہے کیا حلالہ ہے کیا؟ میں وہ لعنت بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں جی جیسے آج ہمارے یہ مروجہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جی جی یہ حلالہ ہے کیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر آیت ہے الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کا ذکر ہے. جی پھر اس کے ساتھ دوسری آیت میں جو تیسری طلاق ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حلالہ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے ایک توہر میں ایک طلاق، دوسرے نہیں وہ چھوڑ دیں، طلاقوں پہ نہیں بات کر رہے ہیں. 3 طلاقیں ہو گئیں، 3 طلاقیں دے دیں، وہ ایک ہی وقت میں ہوں یا ایک دوسرے طریقے سے ہوں، وہ irrelevant ہے، بحث اس وقت یہ نہیں بات کر رہے. 3 طلاقیں ہو گئیں، بتا رہا ہوں اب 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کے بعد اور احساس غلطی ہو گیا اور اس بندے کا، اس خاتون کا اس میاں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، ٹھیک، اس عورت ہمیشہ نے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ٹھیک، اس عورت نے کسی دوسری جگہ پہ جا کے شادی کی. اب آپ یہ تفصیل فرما رہے ہیں. نہیں میں سمجھ نہیں نہ آئے گی، میں مختصر کرتا ہوں. اچھا اس عورت نے کسی دوسری جگہ پہ جا کے شادی کی، وہ جو دوسرا خاوند تھا وہ فوت ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی یا اس نے خلا لے لیا. اب اگر یہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو آ جائے. سنیں، اگر یہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کا جو ٹائم، جو لمٹ ہے، جو عدت تک گزار کے وہ آ سکتی ہے، یہ ہے شرعاً جائز. اور جو جب آپ شرعاً کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کسی مسلک کا خیال. میری نہیں، مسلک کی بات نہیں کر رہا، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہتا ہوں. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ مجھے میرے مسلک کی طرف سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اگر کوئی میرے اوپر الزام آئے گا تو اس کی بات جو ہے اس کی تفسیر میں اچھے طریقے سے کروں گا. انکوائری، الزام نہیں آئے گا. اچھا یہ جو حلالے ہیں کہ پہلے حلالہ تو سمجھ لیں یار، بتا دیا نا میں نے حلالہ. اچھا حلالہ یہ ہے، میں شامل کر رہا ہوں رضا بھائی کو. بات تھوڑی سی ایک سیکنڈ مکمل ہونے دینا. جی جی یہ اس نیت کے ساتھ کہ بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، طلاق دے دو، یا عورت یہ کہتی ہے کہ نکاح کر لو، طلاق دینا، واپس آ رہی ہوں، یہ جو حلالہ ہے شرعاً یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا چیز ہے مروجہ اسی کو اس میں حرام کیا چیز ہے؟ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے. یہ جتنے مروجہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں یہ بالکل یہ صحیح نہیں ہے. وہ تو آپ کی رائے آ گئی نا، میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں نیت کا جو ہے جی وہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو اس کے اوپر ہوگا نا. کس پہ؟ وہ اس خاتون کے اوپر ہوگا یا اس آدمی پہ؟ یا اس آدمی پہ. تو اس کی نیت تو اللہ جانتا ہے. نہیں، نیت تو جانتا ہے اللہ، تو اس کے حلال حرام کو بھی اسی کے اوپر ہوگا نا. میں نے اس کی جائز دیکھیں، اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس بول کے ساتھ حلالہ کروانا کہ میں پہلے خاوند کے پاس آ جاؤں اس لیے نکاح کرنا، یہ حرام. اگر نکاح ہو، کوئی کسی کا پہلا نکاح ہو اور دل اور دماغ میں یہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میری یہ پسندیدہ عورت نہیں ہے یا آدمی نہیں ہے، تو یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. اور سنیں، اس میں میری بھی تو سن لیں، میں اہل حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، میں حدیثوں کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک نکاح ہو رہا ہے اور پہلا نکاح ہو رہا ہے لڑکی اور لڑکی کا، اور ایک کے دل میں یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ میرا پسندیدہ نکاح نہیں ہے، میں ماں باپ کے کہنے پہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو یہ بھی حرام نکاح ہوگا. کس طرح؟ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ نیت آ گئی نا. سن لینا میری عرض، سن لینا بات. جب نیت آ گئی، جب بات حلالے کی ہو رہی نا تو حلالے کی بات ہوگی. اگر ایک بیوی اپنے خاوند کو 3 طلاقوں کے بعد چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ اس لیے دوسرے خاوند کے پاس جا رہی کہ میں پہلے کے پاس آؤں گی یہ سارا عمل کر کے، تو یہ حرام ہوگا. جواب نہیں دے رہے آپ. یہ بالکل میں نے کتنا سادہ سوال کیا آپ سے. بالکل جائز نہیں ہوگا، میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں. جی آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل جینون سوال ہے. ایسی صورت میں نکاح ہوگا ہی نہیں. ایسی صورت میں نکاح ہوگا ہی نہیں. ایسی صورت میں نکاح شرعاً جائز نہیں ہوگا. جب مرد کی دل میں یا عورت کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا، یہ دل کی خواہش کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا وہی کیا. جی دل میں ہے، دل میں ہے، دل میں بات ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس شادی میں نہیں رہنا چاہتا. اگر یہ نیت ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. تو پھر اب نکاح کے اندر اس کا مطلب پوچھنا چاہیے نا کہ تمہاری نیت ہے رہنے کی کہ نہیں. ایگزیکٹلی اسلام نے تو کہا ہے کہ جب تک پوچھا نہیں جائے گا، رائے نہیں لی جائے گی. نہیں، وہ رائے لی جاتی ہے ہاں یا نہ کی، اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ تم نے بعد میں چھوڑنا ہے کہ نہیں. ہاں ہو گئی تو وہ نکاح پرماننٹ ہوگا. ارے نیت نہیں ہے نا اس کی، وہاں پہ تو وہ نیت کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں پہ اس نے کہہ دیا جی نکاح ٹھیک ہے کیونکہ ابا کی عزت تھی، اماں کی عزت تھی، یا جس کی بھی عزت تھی، دل میں یہ تھا کہ نہیں میں نے بعد میں جا کے چھوڑنا ہے. یہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، جھانکا ہے، کیا کیا؟ وہ بات ان سے بھی کہنا کہ انہوں نے نیت کا الٹرا ساؤنڈ کیا. ہوگا حرام لیکن واقع ہو جائے گا.
آئے ہائے ہائے ہوگا صدقے جاؤں، حرام واقع ہو جائے گا، ہوگا حرام، ہاں لیکن ہو جائے گا. سور ہے حرام لیکن کھایا جا اس کی میں آپ کو سکتا مثال ہے، دیتا ہوں. شراب ہے اس کی میں حرام مثال- لیکن اس کی میں مثال- نکاح ہے اس کی مثال میں حرام آپ کو- لیکن نکاح قائم دیکھیں ہو میں گیا. اس کی چھوٹی سی مثال لے لینا. دیکھیں بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ حکم دیا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، یہ جو خطبے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اس میں بے حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. کیا حرام ہے؟ خرید و فروخت اچھا. حرام ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، بیچنے والے نے بیچ دی، یہ بے حرام تو تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خریدنے والا ہے کیا یہ اس چیز کا مالک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جس سے خریدی یہ گئی ہے حرام وہ اس کہاں کا پہ کیا ہے مالک، کہ ثمن اگر کا اس کے مالک درمیان ہوگا کاروبار نہیں. کرنا بے حرام ہے. حرام ہوگی لیکن منعقد ہوگی. بے حرام ہے، اسی طرح کہاں کا یہ حکم نکاح، ہے؟ بلال بھائی اس طرح یہ نکاح حرام ہوگا لیکن منعقد ہوگا. یار کمال بات کریں، کدھر سے اللہ کے مثال لے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فاسد رضا کر بھائی دیا بیٹھے رہے یا ان کو چائے یا کافی دے دیتے ہیں. رضا بھائی پہلے تو مجھے ایمانداری سے صرف یہ بتائیے کہ یہ حلالہ اگر اتنا ہی حرام اور ناپسندیدہ ہے اور اللہ کے رسول کی ہم روایت بھی دیتے ہیں اس پہ، تو اس کی ضرورت پیش کیوں آئی پھر؟ یہ حلالہ کی انسٹیٹیوشن ہے ہی کیوں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے سب سے پہلے جب اسلام میں ہم نکاح یا طلاق کے احکام دیکھتے ہیں تو اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور طلاق کو مشکل قرار دیا ہے. یعنی نکاح کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں اور طلاق ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی حالت میں غصے میں بھی ایک دفعہ خیال میں طلاق ہو سکتی ہے؟ جی خیال میں طلاق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر میں کراچی میں سمندر کے قریب کھڑا ہوں جی. اور سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی جھاگ میرے سامنے آ رہی ہے اور اس جھاگ پہ میں نے لفظ طلاق لکھ دیا تو کیا طلاق میری قائم ہو گئی؟ نہیں. آپ نے فتووں کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہے پھر. وہ میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا. اب یہاں پر جو میں عرض میں کرنا غلط، میں مذاق تو نہیں کر رہا. نہیں طلاق ہوگی، مذاق نہیں، ضرور جب ہوگا. آپ کے فتووں میں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے تو آپ اس کو یا تو ری پرنٹ کروائیں اور آپ نے ان ائمہ کرام کو کہیں کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا. ان فتووں وہ تو کو اس اٹھا کے- نظر پہ جھاگ پہ طلاق ان آسانیوں کی وجہ سے حلالے سینٹر بنے ہیں بھائی جان. بلال بھائی، وہ ان فتووں کی کتابوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں بیچ دینا چاہیے. وہ ان کو کہنا جن کی ہیں فتوے، وہ اتنے بڑے ائمہ ہیں، نہ کہیں ایسی بات. وہ بلال بھائی بہت بڑے جیسے وہ ائمہ پہلے ہیں. ایک فتویٰ آیا تھا کہ اگر کوئی مذاق میں بھی کہے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، جیسے ڈراموں میں. ڈراموں کے تو اندر کئی ایکٹرز نے کہا پھر میرے تو کئی نکاح ہو چکے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے شریعت کے ساتھ. اب اس میں یہ ہے کہ جو حلالہ اچھا، جنہوں نے ان کو کہا تھا نا رضا بھائی کہ یہ جائز ہے، یہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ بڑے علماء اس ملک کے، وہ چھوٹے علماء نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں چھوٹے اور بڑے ہونے کا معیار وہ عالم ہے نا جی، وہ ایک ذاتی پسند ناپسند ہے یا اور کچھ مادی معاملات ہیں جس کی بنا. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں نا، مجھے اس بات سے ہی کیجیے گا، وہ یہ کیونکہ طلاق کو ہم نے کر دیا آسان، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. معاشرے اب جب میں آپ کسی چیز کو آسان کر دیں گے تو وہ معاشرے میں یوں چلے گی. ایسا ہی ہے. اب وہ جب یوں چلے گی تو آپ کو اپنی ریپینٹنس ہوگی، یعنی کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. پھر آپ نے ایک ادارہ بنا لیا جبکہ حکم اس کے خلاف تھا. تو اس کے اوپر کیا ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی جن لوگوں نے طلاق کو آسان بنایا؟ بے شک پکڑ ہوگی، بے شک پکڑ ہوگی. دیکھیں موجد تو وہ ہوئے نا، حلالے کے موجد تو وہ ہوئے جنہوں نے طلاق، حرام الی یوم القیامہ. جو شریعت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال ہے. کسی کو ان کے بعد یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ حلال کو حرام کر دیں، یا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ حلال کر دیں. جیسے سود. جی جیسے سود کریں نا، اس پہ بات کریں. ایسا ہی ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ راستے نکالتے ہیں جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کا واضح حکم ہو تو آپ نیچے سے گزر کے نا اس طرح سے راستے نکال کے نا اپنی موٹر وے الگ بناتے ہیں. وہ دین نہیں ہے، وہ مرضی ہے، وہ من چاہیے، وہ اکنامکس ہے، وہ رسول چاہیے. وہ اکنامکس ہے.